18 जुलाई 1985 को शाहनवाज भुट्टो अपनी अफगानी नियाज बेगम रेहाना के हमरा फ्रांस के शहर केन्स में रिहाइश पजीर थे कि शाम के वक्त वो अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। 40 साल गुजरने के बावजूद शाहनवाज भुट्टो का ये मर्डर आज तक पुरअसरार मौत समझा जाता है, क्योंकि आज तक ये पता नहीं चल सका कि इस मर्डर के पीछे दरअसल था कौन। बज़ाहिर तो फ्रांसीसी हुकाम ने 27 साला शाहनवाज भुट्टो की लाश अपनी तहवील में ले ली और ठीक तकरीबन एक माह बाद वर्सा के हवाले की। 21 अगस्त को बेनज़ीर भुट्टो अपने भाई की मैयत लेकर पाकिस्तान पहुंची, जहां उन्हें अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहलू में दफन कर दिया गया। भुट्टो खानदान के लिए अपने जवां साला बेटे की मौत किसी बड़े सानहे से कम नहीं थी। जहां एक तरफ ये सब तो दूसरी तरफ इसी मर्डर से ठीक चंद दिन पहले इसी भुट्टो खानदान में एक रिश्ते की फरमाइश आई थी, मगर शाहनवाज भुट्टो की पुरअसरार मौत की वजह से उस रिश्ते की बात मजीद आगे ना बढ़ सकी। इस साने को 1.5-2 साल गुजरे तो रिश्ता भेजने वालों की फरमाइश दोबारा फिर दस्तक देने लगी कि बात को आगे बढ़ाया जाए, मगर सबसे ज्यादा अहम बात यह थी कि वो रिश्ता भेजने वाले कोई और नहीं बल्कि हाकिम अली जरदारी थे, जो अपने जवां साला बेटे आसिफ अली जरदारी की शादी बेगम नुसरत भुट्टो की जवां बेटी बेनज़ीर भुट्टो से करवाना चाहते थे। बेनज़ीर की शादी मैंने कराई थी, मेरी बीवी ने और हमने कराई थी। उसके बाद मेरे पे प्रेशर पड़ा, मंगनी होने के बाद प्रेशर पड़ा कि मंगनी तोड़ दो। मैंने कहा मैं नहीं तोड़। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में उससे पहले कभी भी आसिफ अली जरदारी को नहीं देखा था, मगर आसिफ अली जरदारी कई साल पहले बेनज़ीर भुट्टो को अपनी आंखों से देख चुके थे और ये रिश्ता हाकिम अली जरदारी ने आसिफ जरदारी की फरमाइश पर ही भेजा था, क्योंकि आसिफ अली जरदारी बेनज़ीर भुट्टो को देखने के बाद अपने घर वालों से ये फरमाइश का इजहार कर चुके थे कि अगर मैं शादी करूंगा तो वो इस खातून से करूंगा जिसका नाम बेनज़ीर भुट्टो है। तो चलिए आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताते हैं उस दौर की सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल शादी, यानी बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी आपस में रिश्ता अज़वाज में कैसे मुंसलिक हुए, आखिर ये बात आगे बढ़ी कैसे, किसने मरकजी किरदार अदा किया और बेनज़ीर भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी की फरमाइश के मुताबिक उस रिश्ते को कैसे कबूल कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है 1970 का पाकिस्तान, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासत की दुनिया में एक बड़ी कदावर सियासी शख्सियत बन चुके थे। भुट्टो की बनाई गई सियासी जमात पीपल्स पार्टी में मौजूद हाकिम अली जरदारी न सिर्फ भुट्टो के सियासी रफीक थे, बल्कि भुट्टो और हाकिम अली जरदारी दोनों सिंध के बहुत बड़े सियासी घराने से ताल्लुक रखते थे। हाकिम अली जरदारी जो कि न सिर्फ सियासी बल्कि कारोबारी और जागीरदारी एतबार से भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर और मारूफ शख्सियत समझे जाते थे। हाकिम अली जरदारी जो कि बहुत बड़े जागीरदार थे, दीगर बिजनेसेस के साथ साथ कराची में मौजूद बैम्बिनो सिनेमा के भी मालिक थे। उनके बेटे आसिफ अली जरदारी भी अपने वालिद के हमरा कभी कभार उसी बैम्बिनो सिनेमा में वक्त गुजारा करते थे। ये साल है 1968 का, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 15 साला जवान बेटी बेनज़ीर भुट्टो एक फिल्म के रिव्यू के लिए कराची में मौजूद हाकिम अली जरदारी के बैम्बिनो सिनेमा में पहुंचती हैं, जहां उस वक्त आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे। बेनज़ीर भुट्टो की दोस्त विक्टोरिया स्कोफिल्ड अपनी किताब द फ्रैग्रेंस ऑफ टीयर्स में लिखती हैं कि आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो को ज़िंदगी में पहली बार इसी सिनेमा में देखा, जहां बेनज़ीर भुट्टो की उम्र तो तकरीबन 15 साल थी, जबकि आसिफ अली जरदारी की उम्र तकरीबन 17 बरस थी। यही बेनज़ीर भुट्टो को पहली बार देखने के बाद आसिफ अली जरदारी तो यूं समझिए कि अपना दिल दे बैठे। और इसी आसिफ अली जरदारी ने ठीक कई साल बाद अपने घर वालों से यह फरमाइश की कि अगर वो शादी करेंगे तो इस खातून से करेंगे जिसका नाम बेनज़ीर भुट्टो है। शादी के कई साल बाद हाकिम अली जरदारी ने एक इंटरव्यू में बताया कि अपने बेटे का रिश्ता भेजने के बाद जब बात मंगनी तक पहुंची तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि यह मंगनी तोड़ दी जाए, मगर चूंकि ये रिश्ता हमने अपनी मर्जी से भेजा था तो हमने ये फैसला किया कि हम ये मंगनी नहीं तोड़ेंगे। बेनज़ीर की शादी मैंने कराई थी, मेरी बीवी ने और हमने कराई थी। उसके बाद मेरे पे प्रेशर पड़ा, मंगनी होने के बाद प्रेशर पड़ा के मंगनी तोड़ दो। मैंने कहा मैं नहीं तोड़। क्योंकि हाकिम अली जरदारी का यह खानदान अपने बेटे आसिफ अली जरदारी की फरमाइश पर बेनज़ीर भुट्टो के घर ये रिश्ता भेज चुका था।
خیر اب ہم تھوڑا مزید پیچھے چلتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی۔ آصف علی زرداری نے بے نظیر بھٹو کو تو دیکھ لیا تھا اور دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی اسی لڑکی سے ہی کریں گے، مگر چونکہ اس وقت دونوں کی عمریں انتہائی جوانی کی تھیں تو اس کے بعد دونوں اپنی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو جو کہ آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنی ایجوکیشن جاری رکھے ہوئے تھی، تو ایک جاگیردار کا بیٹا آصف علی زرداری بھی لنڈن اسکول آف اکنامکس میں اپنی سٹڈی کر رہے تھے۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آصف علی زرداری رشتے کی کیا بات شروع کرتے کہ سال 1979 میں بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو دور مارشل لاء میں سزائے موت دے دی گئی۔ ابھی محض 2 سال ہی گزرے تھے کہ بے نظیر بھٹو کو بھی پابند سلاسل کر دیا گیا۔ 1984 میں رہائی کے بعد بے نظیر بھٹو اپنی جلا وطنی کی زندگی انگلینڈ میں گزار رہی تھی کہ ان کی والدہ نصرت بھٹو ان سے معمول کے مطابق رشتے کی بات کرتی تھی، مگر بے نظیر بھٹو کا جواب ہمیشہ نفی میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی کتاب ڈاٹر آف دی ایسٹ میں لکھتی ہیں کہ کافی زیادہ ذہنی دباؤ، طویل قید کاٹنے اور والد کے اس غم کے بعد وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھی کہ وہ شوہر کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ وہ اپنی زندگی میں کچھ الگ سا سکون چاہتی تھی۔ اگلے سال 1985 میں بے نظیر بھٹو غم کی دنیا سے کچھ باہر نکلی تو حالات نارمل دکھائی دینے لگے، اور یوں اسی دوران آصف علی زرداری کے رشتے کی بات چلنے لگی، یعنی حاکم علی زرداری کے گھر سے ایک بار پھر بیگم نصرت بھٹو کے گھر رشتے کی بات پہنچا دی گئی۔ پتہ ہے اس دوران سب سے مرکزی کردار کون ادا کر رہا تھا، جو کہ بھٹو خاندان اور زرداری خاندان کے درمیان یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پل کا کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بے نظیر بھٹو کی اپنی ہی پھپھو، جنہیں بے نظیر آنٹی منا کے نام سے پکارتی تھی، جو کہ مرکزی کردار ادا کر رہی تھی۔ ایک طرف سے بے نظیر بھٹو کے لیے آصف علی زرداری کے گھر سے رشتہ آتا تو بے نظیر بھٹو کی والدہ نصرت بھٹو اور ان کی پھپھو منور الاسلام یعنی کہ آنٹی منا نے آپس میں بیٹھ کر یہ مشاورت کی کہ کیوں نہ اس نوجوان کو دیکھ لیا جائے کہ وہ نوجوان کس خاندان سے ہے، کیا کرتا ہے، کس پیشے سے منسلک ہے اور اس کی اپنے شوق اور خواہشات کیا ہیں۔ کیا وہ ہماری بیٹی یعنی بے نظیر بھٹو کے لیے ایک بہتر آپشن ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ بات بے نظیر تک پہنچائی جاتی، آنٹی منا یعنی منور الاسلام نے آصف علی زرداری سے خود ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو کی پھپھو آنٹی منا آصف علی زرداری سے ملاقات کر کے پوری تحقیق کر چکی تھی کہ ایک لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھا لکھا نوجوان جو کہ ہر اعتبار سے ہماری اس بیٹی کے لیے بہتر آپشن ہو سکتا ہے، کیوں نہ بے نظیر بھٹو کے رشتے کی اس بات کو آگے بڑھایا جائے۔ یوں منور الاسلام اور نصرت بھٹو کی جانب سے بے نظیر بھٹو کو اس رشتے کے حوالے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب بے نظیر بھٹو کو پہلی بار آصف علی زرداری کے خاندان کی طرف سے بھیجے گئے رشتے کا پتہ چلا تھا، مگر اس سے پہلے کہ یہ بات آگے بڑھتی اسی سال یعنی 1985 میں ہی شاہنواز بھٹو کا مرڈر ہو گیا، اور اس کے بعد بھٹو خاندان ایک بار پھر غم کی دنیا میں چلا گیا۔ یوں اس صدمے کی کیفیت میں بھٹو خاندان کے لیے رشتے کی اس بات کو آگے بڑھانا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ زرداری خاندان نے بھی بھٹو خاندان کی اس صورتحال کو سمجھتے ہوئے مزید کچھ انتظار کیا۔ اس مرڈر کے تقریباً 1.5 سے 2 سال گزرنے کے بعد زرداری خاندان نے ایک بار پھر منور الاسلام کے ذریعے رشتے کی بات کو دوبارہ پھر آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب بے نظیر بھٹو بھی ذاتی حیثیت سے اس رشتے کے حوالے سے اپنی آمادگی کا اظہار کرتی ہیں۔ یوں صرف یہی نہیں بلکہ بے نظیر بھٹو نے آصف علی زرداری کو ذاتی حیثیت میں دیکھنے اور ملنے کا بھی فیصلہ کیا۔ یوں یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں مارشل لاء نافذ تھا، اور بے نظیر بھٹو نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن تھی بلکہ اپوزیشن لیڈر کے اعتبار سے وہ پاکستان کی سب سے زیادہ بڑی قداور سیاسی شخصیت تھی۔ بے نظیر بھٹو اور ان کے خاندان کے لیے یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل تھا کہ کیا یہ فیصلہ ان کے لیے ایسا انتخاب ہو سکتا ہے جو کہ بے نظیر بھٹو کو شادی کے بعد سیاسی زندگی جاری رکھنے کے لیے کوئی رکاوٹیں نہ پیدا کرے۔ یوں اس ساری صورتحال کے بعد اس رشتے کو حتمی شکل دینے کے لیے دونوں خاندانوں کے درمیان ایک ملاقات ارینج کی گئی۔ 22 جولائی 1987 کو بے نظیر بھٹو کے کزن طارق بھٹو کی رہائش گاہ پر دونوں کے درمیان ملاقات ہوتی ہے۔ یوں ان دونوں خاندانوں کے درمیان ملاقات کے اگلے دن نصرت بھٹو اپنی بیٹی یعنی بے نظیر بھٹو سے اس رشتے کے متعلق پوچھتی ہیں تو بے نظیر بھٹو جواباً ہاں کہہ دیتی ہیں، اور یوں 31 جولائی 1987 کو ہی
باقاعدہ طور پر پہلی بار یہ خبر میڈیا کو دی گئی کہ بے نظیر بھٹو کا رشتہ آصف علی زرداری سے ہوگا۔ اس کے بعد اگلے ہی ماہ اگست میں دونوں کے درمیان منگنی ہو گئی اور پھر یہ طے پایا کہ اسی سال دسمبر کے مہینے میں شادی ہوگی۔ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی 17 دسمبر کو مہندی کی رسم ہوئی، جہاں بے نظیر بھٹو کے کئی غیر ملکی دوستوں نے بھی اس تقریب میں شرکت کی، جہاں اس کے اگلے ہی دن 18 دسمبر کو شادی کی تقریب ہوئی، اور وہ شادی کی تقریب کراچی میں صرف ایک نہیں بلکہ 2 مقامات پر ہوئی۔ خاص مہمانوں کے لیے کلفٹن گارڈن کو سجایا گیا، جبکہ عام مہمانوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے اور بے نظیر بھٹو سے محبت کرنے والے کارکنان کے لیے لیاری کے ککری فٹ بال گراؤنڈ کو شادی کا ایک دوسرے ایونٹ کے لیے میدان بنا کر سجایا گیا۔ بے نظیر بھٹو کا نکاح کلفٹن میں پڑھایا گیا، جہاں مہمانوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد بے نظیر بھٹو لیاری کے ککری گراؤنڈ پہنچتی ہیں، جہاں کارکنوں کا اتنا جوش تھا، محض 15,000 لوگوں کو دعوت نامے بھیجے گئے تھے، مگر وہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ 1 لاکھ سے زائد لوگ بے نظیر بھٹو کی محبت میں وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے وہاں لیاری پہنچنے کے بعد کارکنوں سے خطاب کیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ دور دراز علاقے سے یہاں پہنچے ہیں۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو دوبارہ واپس کلفٹن لایا گیا اور پھر وہاں سے رخصتی کر دی گئی۔ یوں 1968 میں آصف علی زرداری نے دل میں یہ سوچا تھا کہ میں اگر شادی کروں گا تو اسی خاتون سے کروں گا، اور آج وہ لمحہ آن پہنچا تھا کہ آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو شادی کے اس بندھن میں بندھ چکے تھے۔ Stay connected with PBN Urdu۔